مجھے ڈر لگتا ہے. یہ اب کم سے کم 15-20 منٹ ہو گئے یہاں ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے. بہادر بنے گی. اب السلام علیکم جی. اللہ پاک کی بے انتہا رحمت کرم اور فضل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اچھا جی, رات کے کھانے کا ٹائم ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے لوکی بھونی ہے جی, مزے اس کی اپنے ہی پانی میں پکائی ہے, بڑے مزے کی بنی ہے. قیمہ ہے جی پڑوس سے, روٹیاں بنائی ہیں, یہ چپاتیاں سی نہیں, روٹیاں تو ہم نے خود بنائی ہیں. السلام علیکم, ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سلام کرو نا. السلام علیکم, ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. چلے جی کھانا کھاتے ہیں. میں نے بولا چلیں تھوڑا سا لوکی دکھانے کا دل کر رہا تھا, بڑے مزے کی بنتی ہے, مجھے پسند ہے. بچے ذرا نخرے کرتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا مسالہ وغیرہ کم ڈالا ہے, ہری مرچ ڈالی ہے تاکہ کوئی کھانا چاہے تو توڑ کے کھا سکتا ہے. السلام علیکم, کیسے آپ سب لوگ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں جی, امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے. کل جیسے جی میں نے اپنا ولاگ میں نے بتایا تھا میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں, تو ابھی میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے تو نہیں, بعد میں سمجھو مغرب کے بعد ہی تھوڑی دیر بعد میں آ گئی تھی گھر پہ, اور میں واپس آئی ہوں. تو ڈاکٹر نے تو بہت بری خبر بھی سنائی ہے مجھے, تو یہ بھی شیئر کریں گے, اور میں بھی آپ کے ساتھ یہ دیکھیں میری دوائیاں وغیرہ. قریب آؤ نا حسن. اچھا جی, اس کا یہ ہوا ایکس رے. اس کی کمر میں کافی عرصے سے تکلیف ہے, جو بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ گئی تھی, اس بار کافی زیادہ تکلیف ہوئی ہے. حسن یہ نظر آ رہا ہے, یہ آ رہا نظر, قریب سے اس کو دکھاؤ نا بیٹا, ایکسرا دکھاؤ, نظر آ رہا ہے تو. اچھا جی, ایکس رے آیا ہے. اس کا جو کمر کی نچلی سائڈ ہے اس میں ہڈی میں کوئی مسئلہ آیا ہے. اب اس کی بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب سے, کوئی صحیح طریقے سے انہوں نے پوچھا نہیں, یا انہوں نے یہ سمجھ نہیں آئی ان کو. ٹیل بون شاید کوئی فریکچر بتا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کا, کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ٹیل بون کا مسئلہ مجھے بھی ایک بار ہوا تھا. یہ کالی سیاہی ہوئی ہے اس کی ٹیل بون ایکس رے میں, تو اللہ جانے کیا مسئلہ ہے. اب اگلی بار میں خود جاؤں گا, ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. فی الحال تو انہوں نے اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دی ہے. یہ دودھ پکڑنا میں وہ دکھاؤں, آپ اپنے بازو میں دکھاؤ. ڈریپ لگی ہے جی. یہ انجیکشن 6 دن تک اس کو کا ہے لگانے کا. اللہ جانے کس قسم کے انجیکشن ہیں, کس ڈرپ وغیرہ والا صاف تھا. یہ صاف چھوٹی والی 2 ڈرپیں تھی, اس کے بیچ میں 2 انجیکشن تھے. وہ دونوں انجیکشن دونوں ڈرپوں میں ڈال کے ایک ابھی فریز میں رکھا ہوا ہے. بھابھی نے اس ڈاکٹر صاحب نے بولا ہے کہ اس کا چوتھائی حصہ جو ہے نا وہ ڈرپ میں ڈال کے وہ لگوانا ہے. اچھا, یہ گولیاں دکھانے سے بہتر ہے میں ڈاکٹر صاحب کا پرچہ ہی آپ کو دکھا دوں. یہ بیک سائڈ پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے. اچھا, میں جب سے تقریباً یہاں میں آئی ہوں 2 ماہ ہونے والی ہیں میرے کو, وہ بلکہ 2 ماہ ہو چکے ہیں. تو میری کمر میں تکلیف ہوتی ہے, جیسے میں جھک کے کوئی کام کرتی ہوں یا کوئی زیادہ زمین پہ بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے. تو میں اکثر اپنی امی کو, بہن کو یہ بولتی رہتی ہوں. ابھی عید کا جو دن تھے تو کسی بھائی کے گھر بھی چلے جاؤ, جیسے یہ بھی ہمارے گھر ہے, چلو یہاں پہ تو میں چرپائی پہ ہوتی ہوں, تو کسی گھر چلے جاؤ تو 1-2 چرپائی ہوتی ہیں, تو زمین پہ بیٹھنے کا زیادہ. تو میں بیٹھتی تھی, گھر آتی تھی تو میری کمر میں بہت زیادہ پین ہوتا تھا. اور میں اکثر یہ کہتی تھی کہ میرے کو جو ہے نا متنی موروں کی تکلیف ہے, کیا ہے کیا نہیں. تو مجھے بہن بولنے لگی کہ یہاں ڈاکٹر ہے, آپ چلی جاؤ, جا کے چیک اپ کروا لو. تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا, میرے کو بہت زیادہ ہی ہونے لگی پین. میں روزانہ یہی کہتی تھی. پھر رات کو بہن کو بولا, انہوں نے مجھے صبح کہنے لگی آپ جاؤ, جا کے چیک کروا کے آؤ. میں اور میری بھابھی دونوں گئی ہیں, تو وہاں ڈاکٹر صاحب کے سے نمبر لیا, بیٹھے, ڈاکٹر صاحب آئے ہیں, ان سے چیک کروایا, کیونکہ میرے پاس تو کوئی ایکسرا وغیرہ کیا ہی نہیں تھا. اور میں یہی کہتی تھی کہ جو میرے بچے پیدا ہوئے تو وہ میرا سیزر سے اور ریڑھ کی ہڈی میں انجیکشن لگتے رہے, شاید اس کی وجہ سے. وہ میری ایک بھابھی کا بھی ہوا ہے, دوسری کا بھی ہوا ہے. انہوں نے کبھی نہیں بولا ہماری کمر میں درد ہے یا یہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ وہ. ویسے کبھی زیادہ کام کرنے سے ان کو ہوتا ہے, لیکن اس طرح جس طرح میرے کو ہوتا ہے اس طرح ان کو نہیں ہوتا. تو میں نے جیسے ہی ڈاکٹر صاحب سے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے میرے کو چیک کیا, انہوں نے بولا آپ جاؤ پہلے جا کے ایکسرا کروا کے لاؤ, پھر میں دوائی آپ کو لکھ کے دوں گا. میں رپورٹ دیکھوں ایکس رے میں کیا ہڈی کو, تو وہ میں لے کے آئی ہوں. تو انہوں نے یوں دیکھا تو انہوں نے مجھے بولا جو آپ کی موروں کی ہڈی ہے وہ کریک ہو گئی ہے. اب مجھے یہ ہے کہ پین ہوتا ہے, میں زیادہ تر بیٹھتی ہوں, پھر بھی لیٹنے سے زمین پہ میں سوتی تھی رات کو یہ گدا ڈال کے, تو صبح میں اٹھتی ہوں مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جھک کے کام کرتی ہوں پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے.
अब मैं डॉक्टर तो थी नहीं, वो डॉक्टर थे, उन्होंने जैसे ही एक्सरे देख के फिर मुझे बताया, फिर उन्होंने मुझे ये ड्रिप लगाई छोटी वाली 2, फिर उन्होंने बोला है कि 4 दिन तक ये आपको ड्रिपें लगेंगी और 6 दिन तक मेरी ये दवाई खाओगे आप, 6 दिन तक ये मेरी दवाई खाना, 6 दिन के बाद आके आप मुझे फिर बताना। अब हमें भी समझ नहीं, वो है क्या बोलते हैं, अभी हमारे को समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैं इनको बोल रही हूँ कि चले मेरे को दूध पड़ा हुआ है मेरे पास, मैं दवाई ले लूँ, चलो उन्होंने बताया हुआ है तो कल मैं ड्रिप ही लगवाऊंगी। अच्छा जी, रात का टाइम है, तकरीबन 9:30 हो रहे हैं और लाइट चली जाती है, फिर लाइट आती है 11 बजे। बाहर अंधेरा हो रहा है। मरियम किसी काम के लिए सोनिया की बहन के घर आई है। हम लोग भी थोड़ा सा नीचे उतरे, आज सामने नहीं गए। सोनिया को थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ली, अभी सोएंगे, तो थोड़ा सा नीचे आए हैं। दिल ज़रा आगे पीछे हो जाता है ज़रा घूमने फिरने से, तो ये डर के मारे जा रही नहीं है सामने। और मेरी जो है सास अम्मी कह रही है मैं इसको अपने साथ गांव लेके जाऊंगी, तो हमने से कहा तू यहाँ पे जो है डर रही है, गांव में क्या करेगी, वहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा होता है, अंधेरा भी होता है, तो इतनी दूर इनका घर है, हाँ, मुझसे भी ज्यादा दूर बरामदे, इतने बड़े बरामदे से जाके से फिर वो आगे कोने जाके में फिर क्या करेगी, वाशरूम है। फिर रात को तो वॉशरूम के लिए हमारा तो गांव में घर में पूरा बंद है और वो वाशरूम अंदर ही बंधे हुए हैं, लेकिन गांव वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ के वाशरूम भी दूर हैं, गीदड़ भी वहाँ रात को होते हैं और पता नहीं क्या क्या। फां करती हैं वो, तो उनसे तो ज्यादा डर लगता है जब फाड़ियाँ आके फां करती हैं तो। अब चली जाऊंगी, अभी की फिक्र हो रही है। अभी किसको फिक्र हो रही है, अभी बाहर नहीं जा सकती, बाहर बाद में चली जाएगी। और आदल उसको बोल रहा है कि मेरा अब्बू भी और मेरे अब्बू का भी बोल रहे हैं, वो दोनों मिलके यहाँ आएंगे, तुझे पकड़ेंगे। मैंने बोला आदल के अब्बू वो अल्लाह बख्शे फोत हुए हैं, उनके नाम पे डरा रहा है कि बोला वो बाहर बैठे होंगे। आएंगी बोल रहे अब अगर हमारा अब्बा आ गया उसको बोलना सामने अपना घर है, आदल का अब्बू आ गया उसको बोलना आदल के अब्बू को, अब्बू अब अंदर चले जाओ, बच्चे अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे बोल देती तू आगे से, तुझे डर लगता है। ये अब कम से कम 15-20 मिनट हो गए यहाँ डर के बैठी हुई है। बहादुर बनेगी, अब जाके दिखाएगी। यहाँ से तो चली जाएगी, आगे तो फिर अंधेरा ही है। वो देखें जी बाहर अंधेरा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दुकान बाहर खुली होती है, आदिल भी दुकान बंद करके अंदर आ गया है। अच्छा जी, सोनिया के साथ तो पहले भी मैं काम करवाता था, लेकिन ये कि अब जो डॉक्टर साहब ने कल इसकी मेडिकल कंडीशन बताई है, तो फ़िलहाल उन्होंने कहा है थोड़ा सा 6 हफ्ते ज़रा एहतियात करें, आपने ज़्यादा बेड रेस्ट करना है। तो काम का भी उन्होंने बताया है कि बैठ के ज़्यादा काम नहीं करना, वज़न वगैरह नहीं उठाना है। और तो आज सुबह जो है ना मैंने ज़्यादा काम खुद ही किया है, सोनिया ने भी किया है, पोछा वगैरह सोनिया ने लगाया है। तो बाकी ये कि सेटिंग वगैरह, चादरों की, कंबल उठाना, ये सारा सेट करना ये मैंने किया है, झाड़ू लगा के दिया है, पोछा सोनिया ने लगाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ हो गया है। अभी मेडिसिन ली है सोनिया ने। अभी मैं जाऊंगा बच्चों के स्कूल, क्योंकि बच्चों का कल जो है पेपर है और मुझे जाके सर से ज़रा मीटिंग करनी है, बच्चों की यूनिफॉर्म का मसला हो रहा है जी, उसके बारे में आप जाएं मालूमात करें सर क्या बोल रही हैं, और उसके आते हुए फिर पकाने के लिए भी कुछ ले आना, क्योंकि आपको पता है फिर उस टाइम तक ना हमारा सेंटर नहीं डला था, कोई भी पता नहीं था कौन सा सेंटर है। सर ने कहा था अगर सरकारी स्कूल में कहीं सेंटर पड़ा ना तो वो ज़्यादा तंग नहीं करते वर्दी के मामले में, अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा तो फिर वो जो है ना तंग करते हैं वर्दी का मामला, वो बोलते हैं लाजमी हो। तो अभी मैं जाता हूँ सर से पूछता हूँ, क्योंकि सर के हवाले यहाँ करीब ही बोर्ड पड़ा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसी महल्ले में बोर्ड पड़ा है। एक परेशानी अल्लाह पाक ने ये ख़त्म की कि दूर होते कन्वेंस का मामला मुश्किल था, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल या इस तरह का मामला नहीं था, फिर मुझे ख़ुद जाना पड़ता रक्शे में या इस तरह लेके लोकल ट्रांसपोर्ट पर फिर ख़ुद लेके भी आना पड़ता, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा जो है ना वाकिफ़ हैं इस इलाके से। मुश्किल होती है, फिर ये परेशानी भी होती है, लेकिन ये है कि यहाँ पे करीब ही पड़ा है बोर्ड है, थोड़ा सा रास्ता है चलने का, क्योंकि जो मेरे भांजे जाते हैं ना स्कूल, उनके स्कूल के साथ ही स्कूल है, उसमें बोर्ड पड़ा है, तो वो भी काफ़ी ज़रा चल के जाना पड़ता है। तो लेकिन ये है कि चलें इसी उसके एरिए के अंदर ही अंदर है। पकाने के लिए भी कुछ लेके आता हूँ। सोनिया ने मेडिसिन जो गोलियाँ थी वो तो ली हैं, इंजेक्शन ये 3 बजे के बाद यहाँ वो क्लिनिक के वहाँ जाके जो है ना सोनिया ये लगवा लेगी इंजेक्शन ड्रिप के ज़रिए जो है ना
لگائیں گے. اب پریشانی یہ ہے نا کہ اب درد تو مجھے ابھی سے تو نہیں ہو رہا نا, تقریباً 2 سال تو ہونے والے ہیں پکے, 1.5 سال تو پکا ہے, ہونے ہی والا ہے. وہ بھی میں کہتی بھی ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی بولا ہے کہ جب میں کھڑی ہو کے زیادہ کام کرتی ہوں پھر میری کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, یہ جھک کے کوئی کام کرتی ہوں سخت زمین پہ بیٹھنے سے. اب یہ ہے کہ جب سے میں آئی ہوں نا تو یہ نیچے حالانکہ یہ گدا ڈالتی ہوں, نیچے زمین پہ سوتی تھی, جب میں اٹھتی تھی صبح اس ٹائم مجھے بہت زیادہ پین ہوتی تھی. آج اس گدے پہ میں سویا ہوں, رات بڑی مشکل گزری کیونکہ نئی جگہ پہ مجھے ویسے بھی نیند نہیں آتی, لیکن یہ کہ 1-2 دن میں عادی ہو جاؤں گا. اس چارپائی پہ میں جب سے آیا ہوں سوتا تھا, آج سونیا ادھر سوئی ہے. وہی ڈاکٹر صاحب نے جب کل بات بولا پھر مجھے تو اب ظاہر سی بات ہے ڈاکٹروں کی باتوں پہ وہ بھی کرنا پڑتا ہے, پھر تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا ابھی نہیں وہ کیا تو بعد میں کہ زیادہ وہ تکلیف ہو جائے, زیادہ مسئلہ بن جائے. ابھی پھر میں رات کو میں چرپائی پہ سوئی ہوں. یہ ہے کہ میں جب صبح اٹھی ہوں یا میں 2 ٹیبلیٹ لی ہوئی تھی یا مجھے انجیکشن وغیرہ لگے ہوئے تھے, یہ کہ ویسے میں نیچے زمین سے جب اٹھتی تھی صبح مجھے بہت زیادہ پین ہوتا تھا. آج مجھے اس طرح نہیں ہوا, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. ہاں جی, ذمہ داری ہوتی ہے, یہ گھر کے کام, یہ معاملے نہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو. ہمارے یہاں پنجاب کی ایک ہماری پڑوسن میرے والد کے علاقے سے ہمارے پرانے پڑوسی تھے, وہ ہماری بہن کا بھی اس طرح ہی کمر کا معاملہ ہوا تو کافی زیادہ خراب ہوا. آخر وہ اس کنڈیشن میں آ گئی, وہ کمر ان کی جھک گئی تو کوئی علاج نہیں ہوا ابھی تک. وہ بیچاری ایسے ہی ہیں. ابھی تو خیر وہ لاہور شفٹ ہو گئے, لیکن جو ہے نا کافی زیادہ تکلیف ہوئی تو کافی پریشانیاں بن جاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیز کا اگر احتیاط نہ کریں, خیال نہ کریں تو سونیا گئی ہے. اب اللہ پاک کرے یہ معاملات سے. اس کی فزیو تھراپی بھی ہوتی ہے, کوئی ورزش وغیرہ ہوتی ہے, وہ بھی بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے 6 دن بعد پھر بلایا ہے. فی الحال تو یہ میڈیسن دی ہے انہوں نے, تو اس کے بعد دیکھیں فزیو تھراپی کا کوئی نہ کوئی معاملہ مجھے لگتا ہے کریں گے وہ, کیونکہ ورزش وغیرہ. اب 6 دن کے بعد انہوں نے مجھے پیر کو بلایا نا, آپ ساتھ جانا. ہاں میں خود جاؤں گا, میں پوچھوں گا ان سے سارا معاملہ. ہمارے ساتھ جا رہے تھے لیکن بھابھی نے بولا ہم چلتے ہیں, تو پھر انہوں نے بولا جاؤ آپ پوچھ کے اور ڈاکٹر صاحب سے دوائی لے آؤ اگر کوئی تھا. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ وہاں جائیں گے, اور یہ کبھی میں نے کمر کا درد تو ہوتا تھا, کبھی وہ کروایا ہی نہیں ہے ٹیسٹ وغیرہ. کل جمعرات ہے جی, کل میرا بھی جو ہے نا رپورٹ آ جائے گی, جاؤں گا پتہ کروں گا. ویسے اس حساب سے میں نے دن گنے 14 دن بنتے ہیں. جمعرات کو ہوئی تھی, پھر یہ جمعرات دوسری جمعرات آ رہی ہے. 14 دن اللہ کرے دے دیں. ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے جمعرات والے دن. ٹائم میں اسی ٹائم پہ جاؤں گا جو رمضان کا ٹائم تھا. آگے مجھے نہیں پتہ ڈاکٹر صاحب کا ٹائم چینج ہے یا نہیں. پرچیوں پہ دیکھوں گا, اگر کوئی ہیلپ نمبر ہے تو وہاں سے میں پوچھ لوں گا ڈاکٹر صاحب کی ٹائمنگ کیا ہے, دن کیا ہے, چینج تو نہیں ہوئے, وہی رمضان والے ہیں. یہ ساری چیزیں پوچھوں گا انشاءاللہ. آج ہی کل میں نے جانا ہے, کل ہی بچوں کا پیپر بھی ہے تو کل ذرا مصروف دن ہوگا. چلے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا ہی ہوگا. اچھا جی, اسکول سے میں واپس آ گیا ہوں, شکر الحمدللہ. ایک بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا ہے, وردی کا معاملہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا بورڈ یہیں پہ پڑا ہے, تو سر نے جو ہے وہ سر کے جان پہچان والے ہیں وہ سر, تو انہوں نے ان سے کہا ہے کہ آپ جو ہے نا, مجھے سر نے کہا ہے میں ان سے عرض کروں گا ان کو پریشان نہ کرنا, ان کی وردی کا معاملہ نہیں ہے. تو بول رہے تھے 1-2 لڑکے اور بھی ہیں جو پرائیویٹ والے ہیں, ان کی بھی وردی کا ایشو تھا. خیر وہ اللہ پاک نے کیا, اب وہ پریشان نہیں کریں گے کیونکہ جان پہچان والے سر ہیں. تو باقی یہ کہ میں نے تھوڑا سا ان کے آگے فیوچر کے معاملے میں بھی تھوڑی سی ان سے بات چیت وغیرہ کی ہے. تو ارادہ ہمارا یہ ہے کہ 10 کا جو کورس ہے وہ ہم لوگ لے کے جائیں گے, اور وہاں پہ جو ہے نا بچوں کو ہم لوگ ہیں 1-2-3 سر وہاں پہ ہمارے علاقے میں جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں ان سے بات کر کے, تو انشاءاللہ جس طرح اسکول کی کلاسیں ہوتی ہیں ڈیلی بیس پہ ان کی کلاسز کے حساب سے وہ کورس کا جو معاملہ ہے وہ جو جی وہ تو پتہ ہے, جیسے یہ واٹس ایپ پہ نا اپنا وہ بھیجیں گے نا تو وہ بچوں کا سر وہی کام بھی کروائے گا, وہی ٹیسٹ بھی ہوں گے, وہی سب کچھ ہوں گے نا. ہاں وہ اس حساب سے. ویسے وہ روز ویڈیو بناتے ہیں فیس بک پہ, شاید انہوں نے کوئی چینل بنایا ہوا ہے, 9-10 کی کلاس لے کے وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک فائدہ ہے بچوں کے لیے. جی بچوں کو انہوں نے چینل بتایا ہوا بھی ہے, وہ بچے دیکھتے بھی ہیں اکثر اوقات. تو باقی تھوڑا سا پکانے کے لیے کچھ سامان لے کے آیا ہوں, جلد سے جلد کوکنگ کی کوشش کریں گے کیونکہ گیس کا معاملہ جو ہے نا وہ پریشان کر دیتا ہے. پتہ نہیں رمضان میں بالکل ٹھیک تھا, اب جو ہے نا
کیونکہ گیس کا تو کوئی اتنا وہی نہیں ہے. اب گرمی بھی ہو گئی ہے کہ سردی نہیں ہے. میں کیوں تھوڑا سا کھانے پکانے کا ٹائم پہ گیس جو ہے پریشانی کر دیتا ہے. تو چلیں ابھی تو آ رہے ہیں تو کھانے کا انتظام جلد سے جلد کرتے ہیں جی انشاءاللہ. اچھا جی, ویڈیو کے لاسٹ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, مجھے کہا گیا ہے اسے تو میں یہ کر سکتا ہوں, تو میں نے بولا چلے میں یہ کروں گا. آپ کو پتہ ہے سونیا کہ جو والدہ کا مکان ہے گاؤں میں نے کتنی بار دکھایا بھی ہے, اور میں نے کتنی بار بتایا ہے کہ وہاں جو بھائی رہتے ہیں ان کی 9 بچیاں ہیں, بیٹیاں. تو چھوٹی بیٹی سے لے کے تقریباً سب سے چھوٹی بیٹی کتنے سال کی سونیا؟ 3-4 سال کی ہے. 3-4 سال کی بیٹی سے لے کے جوان بچیوں تک نا. تو اب ان کی ایک بچی کی شادی ہے. میں یہاں آیا ہوں, انہوں نے مجھے فون کیا ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح میری بچی کی شادی ہے, اگر سفیر بھائی آپ کچھ مدد کر سکیں. مجھ سے امید وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ میں پہلے بھی نا کوئی اگر میرے ساتھ یہ مجھ پہ ذمہ داری ڈالتا تھا, کسی کوئی تھوڑا بہت معاملہ میرے ساتھ میری طرف بھیجتا تھا کہ آپ یہ اقداروں تک پہنچائیں, تو میں وہ بھی اقدار تھے, میں ان تک بھی پہنچاتا تھا. شاید انہوں نے یہی امید رکھ کے میری طرف دوبارہ کیا ہے. تو میں نے انہیں بھی یہی کہا ہے, میں نے بولا بھائی بات یہ کہ میں اللہ پاک مجھے اس قابل کرے کہ میں اپنے جیب سے کوئی اتنا معاملہ کر سکوں. میں تو یہی صرف جو 2-4 ہزار 5 ہزار کا معاملہ جو اپنی میں جیب توفیق سے کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ جو معاملہ وہ ہوتا تھا وہ میں میرے بہن بھائی کوئی مجھے امانت بھیجتے تھے صدقہ خیرات کے, وہ مجھ پہ نہیں لگتا تو میں وہ آپ لوگ تک پہنچا دیتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا ہے آپ عرض ضرور کر دیجئے گا, باقی ہمارا نصیب رہا. ان کی بیٹی کی شادی ہے جی. تو میں آپ لوگ سے بھی یہی اپیل کرتا ہوں, اگر کوئی کر سکتا ہے تو میں امانت دار ہوں, اگر آپ مجھ تک پہنچائیں گے تو میں ان تک پہنچا دوں گا. تو بات یہ کہ میں صرف یہ کہ میرے مکان میں جب وہ دوسری طرف رہتے تھے میں ان سے کرایہ نہیں لیتا تھا. ابھی بھی اگر یہ لوگ گاؤں جاتے ہیں وہ میرے مکان میں چلے جاتے ہیں, میں کرایہ نہیں لیتا. میں صرف ان سے یہ کہتا ہوں میرے ماں باپ کے لیے دعا کریں. تو باقی یہ کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے, کوئی بہن بھائی معاملہ کرتا ہے تو میں ان کی طرف ضرور بھیجتا ہوں, کیونکہ وہ حقدار ہیں. 9 بچیاں ان کی, تو وہ علاقے بھی بڑے سخت ہیں. وہاں پہ جو تنخواہیں ہیں نا وہ بھی کراچی کی بنسبت بہت کم تنخواہیں وہاں پہ لوگوں کی ہیں. مشکل سے گزارا کرتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کرے, میری دل سے دعا ہے. آپ لوگ سے بھی بولتا ہوں جو نہیں معاملہ کر سکتے وہ دعا کریں, اللہ پاک اپنا فضل و کرم کرے, سب پہ معاشی معاملات آسان کرے. اور یہ بیٹیوں کا معاملہ سانجھا ہوتا ہے. میں نے وہی پہلے بھی کہا, جو 2-4 ہزار 5 ہزار میری توفیق ہے میں ان کے ساتھ کروں گا. میری ساس امی بھی شاید کرائے وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کریں گی. تو بس یہ ہماری توفیق ہے. باقی آج کا ویڈیو بھی میں نے بولا چلیں ختم کرنے سے پہلے, ان کا تھوڑی دیر پہلے ہی فون آیا ہے, میں نے بولا چلیں ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوا, میں عرض کر دیتا ہوں, باقی ان کا نصیب رہا. تو آج کا ویڈیو بھی ختم کرتے ہیں جی اسی دعا کے ساتھ. اللہ پاک ہماری سب کی تمام پریشانیاں تکلیفیں مصیبتیں بیماریاں بلائیں دور فرمائے. اللہ پاک آسانیوں والے معاملے پیدا فرمائے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ رکھے, اپنے فضل و کرم والا معاملہ رکھے. اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. ہمیں دیجیے اجازت جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ.